السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبد اللہ المشمر المدرس باکادمیۃ آس لاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق کی ترتیب چل رہی ہوگی. آج کا سبق الدرس السادس والسبعون 76 نمبر سبق ہے. آج کا سبق انتہائی اہم ہے بے اعتبار اس کے کہ اس میں تدریب اور مشق پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور ایک اہم فارمولہ جو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں عربی بولتے ہوئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. تو دیکھیے حل آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے. عندہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس. عندہ کا آپ کے پاس. تو ہم بہت دفعہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس ہے. مثلا بعض دفعہ ہم پوچھتے ہیں حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے. حل عندک ساعۃ، کیا آپ کے پاس گھڑی ہے. حل عندک کتاب، کیا آپ کے پاس کتاب ہے. میرے ساتھ بولتے رہیے ذرا. حل عندک خبز، کیا آپ کے پاس روٹی ہے. حل عندک وسادۃ، کیا آپ کے پاس تکیہ ہے. حل عندک ثوب، کیا آپ کے پاس کپڑے ہیں. حل عندک قلنسوۃ. یہ جو حل عندک ہے اس کے بعد آپ ان کو لگائیں اور مزید وہ مفردات جو ہم نے پچھلے سبقوں میں پڑھے ہیں، چونکہ جو ابتدائی میرے اس سبق ہیں ان میں ہم نے مفردات چیزوں کے مختلف چیزوں کے نام ہم نے ذکر کیے ہوئے ہیں مختلف موضوعات کے تحت کہ گھر کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کلاس میں کون سی ہوتی ہیں، کھیل کے وقت کون سی ہوتی ہیں. تو ان سب کے سب مفردات کے ساتھ جہاں جہاں یہ لگ سکتا ہے آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اس کو لگائیں اور خود سے بولنے کی کوشش کریں. حل عندک قلم، حل عندک ساعۃ، حل عندک وسادۃ، کیا آپ کے پاس تکیہ. حل عندک قلنسوۃ، کیا آپ کے پاس ٹوپی ہے. حل عندک کأس، کیا آپ کے پاس گلاس ہے. حل عندک سیارۃ، سیارہ آپ کو معلوم ہے یہ میں نے تقریباً وہی الفاظ استعمال کیے ہیں جو پہلے سے گزر چکے ہیں کہ کیا آپ کے پاس گاڑی ہے. اور آخر میں ہے حل عندک فلوس، کیا آپ کے پاس پیسے ہیں. تو ہم بہت دفعہ یہ والے سوالات اپنے ساتھیوں سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے پوچھتے ہیں. یہاں پر ایک بہت اہم اصول ہے، وہ یہ ہے کہ عندک اگر کاف کے اوپر زبر ہو، اگر آپ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ مذکر ہے، مثال کے طور پر وہ لڑکا ہے یا وہ مرد ہے یا وہ بوڑھا آدمی ہے، تو آپ اس سے پوچھیں گے حل عندک. اور اگر سامنے بچی ہے یا نوجوان لڑکی ہے یا مؤنث ہے جسے آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کے لیے اس کاف کے نیچے زیر لگا دیں گے. حل عندکی، حل عندکی. اگر آپ نے ماں ہے اس نے بیٹی سے پوچھنا ہے، بیٹی ہے اس نے ماں سے پوچھنا ہے، تو وہ کاف کے نیچے زیر لگا دے. حل عندکی قلنسوہ، حل عندکی قلم، حل عندکی ساعۃ. تو ساتھ دونوں طرح ذرا دہرائیے میرے. حل عندکی قلم، حل عندکی ساعۃ، حل عندکی کتاب، حل عندکی خبز، حل عندکی وسادۃ. کہ آپ کے پاس تکیہ ہے. تو مؤنث کے لیے کاف کے نیچے زیر اور مذکر کے لیے کاف کے اوپر زبر. یہ لگا کر ہم نے یہ سوالات پوچھنے ہیں. یہ میں نے چند مفردات لکھے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ لمبی فہرست جو اب تک آپ پڑھ چکے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے یہ والا فارمولہ استعمال کریں. اب ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو اس کے جواب دو ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، وہ چیز آپ کے پاس ہوگی. جیسے کسی نے پوچھا حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے، تو آپ کہتے ہیں نعم عندی، عندی قلم. یہ لفظ اس کے بعد لگا دیں. نعم کا مطلب جی ہاں، اور عندی کا مطلب میرے پاس. نعم عندی قلم، نعم عندی ساعۃ، نعم عندی کتاب، نعم عندی خبز، نعم عندی وسادۃ. تو جواب میں اگر آپ جی ہاں کہنا چاہتے ہیں اور وہ چیز آپ کے پاس ہے تو آپ نے یوں بولنا ہوگا. اور دوسری صورت جواب میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو کوئی زیادہ مشکل اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. وہ بہت آسان طریقے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں لا. یہاں تھوڑا سا وقف کرنا ہے آپ نے. کسی نے پوچھا حل عندک قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے،
تو آپ تھوڑا سا آگے کہیں گے لا، تھوڑا سا توقف، تھوڑا سا وقف، تھوڑا سا ٹھہرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ کہہ دیں گے ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، ما عندی میرے پاس نہیں ہے۔ یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے۔ تو اب مثال دیکھیے، هل عندك قلم؟ لا ما عندی۔ پھر اس نے پوچھا هل عندك ساعة؟ کیا آپ کے پاس گھڑی ہے؟ تو وہ کہتا ہے لا ما عندی۔ مذکر اور مؤنث کا جواب یہ بھی اسی طرح ہی ہوگا اور یہ والا بھی اسی طرح ہوگا، البتہ سوال کرتے ہوئے تھوڑا سا فرق پڑے گا۔ مذکر سے کرنا ہے تو هل عندك، اور اگر مؤنث سے کرنا ہے تو هل عندك، یعنی جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اگر وہ مؤنث ہے تو هل عندك بولا جائے گا، اور اگر آپ پوچھ رہے ہیں مذکر سے تو هل عندك درست ہوگا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ والا سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ بہت اہم، ویری امپورٹنٹ اور مہم جداً، بہت اہم سبق ہے۔ اس کو آپ اسی پریکٹس کے ساتھ، اصل پچھلی بھی ویڈیو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اصل چیز عربی میں پڑھنا نہیں ہے، پڑھ کر اس کی پریکٹس، اس کی تدریب، اس کی مشق کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ جو بندہ جتنی مشق کرے گا وہ اتنا ہی جلدی عربی کو سیکھ لیتا ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہم کتاب کو پڑھتے ہیں، چیزوں کو یاد کرتے ہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے، ھذی مروحۃ، یہ پنکھا ہے، ھذا رجل، یہ مرد ہے، لیکن اس کے بعد اسے استعمال نہیں کرتے، بولنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہماری مثال چھوٹے بچے کی سی ہے۔ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کی عمر سال، سوا سال، 1.5 سال ہوتی ہے، تو آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کو چلنے میں، یعنی جب وہ دوڑنے لگتا ہے تو کتنی بار وہ گرتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ کسی چیز کو پکڑ کر تھوڑا سا چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گرتا ہے، کبھی بیڈ سے گرا، کبھی کہیں سے گرا، کبھی کہیں سے گرا۔ تو ہمیں کوئی بھی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو بالکل اس کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ جیسے وہ گر گر کر سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کوئی بھی چیز اسی طریقے سے سیکھتے ہیں۔ ہم میں سے یوں سمجھیں کہ 50% یعنی 50% لوگ بہت سارے کاموں میں نقصان اٹھاتے ہیں، یا یوں سمجھیے کہ بہت سارے کاموں میں وہ فیل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ ہی اس کو اچھے طریقے سے کروں، پہلی دفعہ ہی اس کو بہت اچھے طریقے، عربی بولنا چاہتے ہیں تو ایک دم سے کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ ترتیب نہیں ہے، قانون فطرت ایسا نہیں ہے۔ تو ذہن میں رکھیے کہ ان کا استعمال جتنا زیادہ ہو سکے، حل عندک کا جو پیچھے مفردات پڑھے ان کی ایک لسٹ ہو آپ کے سامنے، تو سب کچھ ایسے بولتے رہیں، حل عندک قلم، حل عندک وسادۃ، حل عندک مروحۃ، حل عندک فلوس، حل عندک کتاب، کیا آپ کے پاس کتاب ہے، بولتے رہیں۔ آگے پھر جوابات شروع، نعم عندی، نعم عندی میرے پاس ہے، لا ما عندی، لا ما عندی میرے پاس نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا حل عندک فلوس، جواب آئے گا لا ما عندی میرے پاس نہیں ہے۔ تو کوشش کر کے اس طرح سے اس کی مشق کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ اس کی تدریب اور مشق کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔